الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن رجل من بني سليم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله نصف الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض والوضوء شطر الإيمان والصيام نصف الصبر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 16ویں پارے سورہ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور میں نے ایک حدیث نقل کی ہے جس حدیث کو امام ترمذی، امام دارمی، امام احمد بن حنبل، امام بیہقی رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے. حدیث کے اندر چند چیزیں بیان کی گئی ہیں. دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو سبحان اللہ نصف المیزان. جو انسان صدق دل کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ بڑی پیاری تسبیح، بہت بڑی یہ دعا ہے. جب بھی کوئی مسلمان کلمہ گو اخلاص کے ساتھ اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، یہی ہمیں سجدے میں پڑھنا ہے اور تقریباً یہی رکوع میں بھی ہے اور یہی بہت سارے مقامات پر ہم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں. ان مخصوص کلمات کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کی برکت سے اسے اتنی نیکیاں دیتے ہیں کہ تملأ نصف المیزان. قیامت کے دن نیکیوں کا جو ترازو ہوگا، آدھا ترازو تو صرف سبحان اللہ کے ثواب سے بھر جائے گا. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان. اور اگر سبحان اللہ کے ساتھ بندہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ کا مطلب تو کیا ہوا؟ اللہ ہر نقائص اور ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے. اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کی حمد صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں حمد کا مستحق کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ حمد کہتے ہیں کہ آپ جس کی تعریف کریں گے تو اس کے اندر کوئی خوبی ہوگی، اس خوبی کی بنا پر اس کی تعریف کریں گے. تو حمد اس وقت ہوتی ہے جب کہ جس خوبی کے بنا پر کسی کی تعریف کر رہے ہوں وہ خوبی اس کی اپنی ذاتی ہو، کسی کی دی ہوئی نہ ہو. اور ایسی ذات ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک. کیوں کہ جتنا کمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ سب اللہ کا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں. اللہ کے علاوہ فرشتوں سے لے کر کے انبیاء، پیغمبر، صالحین، اولیاء، شہداء، علماء، امام، جن کے اندر بھی چھوٹا بڑا جتنا کمال ہوگا ان کا اپنا ذاتی نہیں، یہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. اسی لیے حمد کا مستحق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر کوئی الحمدللہ پڑھ لیا تو تملأ المیزان، نیکیوں کا ترازو نیکیوں سے بھر گیا. 2 کلمے ہو گئے. نمبر 3، واللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض. اور اگر بندہ ان دونوں کلمات کے ساتھ اللہ اکبر پڑھ لے تو اللہ اتنی نیکیاں دے دیتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا پورا خلا بھر جائے. سبحان اللہ والحمدللہ
اور اللہ اکبر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا والوضوء شطر الایمان، انسان اگر وضو کر لیتا ہے تو سمجھو کہ وضو کر لیا تو سمجھو کہ اس نے آدھی نماز ادا کر لیا۔ آدھی نماز کیا ہے؟ وضو ہے۔ انسان وضو کر لے اور وضو اچھی طرح سے کر لیا تو بے انتہا اجر و ثواب پایا، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں سمجھو کہ اس نے آدھی نماز اس نے ادا کر لی۔ آخری چیز پانچویں جو آج کے درس میں بتانا تھا وہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا والصیام نصف الصبر، اور روزہ جو ہے یہ آدھا صبر ہے۔ یہ جو چند دنوں کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، اس شروع کرنے کے پہلے اپنے مقاصد ہم مقرر کر لیں۔ میرے بھائیو، یہ ایسا کوئی روٹینی چیز نہیں ہے کہ یہاں کھاؤ اور اس کے بعد شام کو افطار کر لو۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الصیام نصف الصبر، یہ روزہ جو ہے آدھا صبر ہے۔ یہ پورے دین اسلام کا دار و مدار اگر دیکھا جائے تو آدھے اسلام کا دار و مدار کس پر ہے؟ صبر کا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے الصبر نصف الایمان، جس نے اپنے اندر صبر کرنے کا جذبہ پیدا کر لیا سمجھو ایمان کی آدھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مل گئی اس کو۔ انسان صبر، یہی صبر ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ وہ آدھا صبر کیوں ہے؟ جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادات انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ پوری عبادات الہی دو حصوں میں منقسم ہیں۔ نمبر ایک عربی میں کہا جاتا ہے فعل و اشیاء، اور نمبر دو کف عن اشیاء۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی عبادت کا ایک بڑا، اللہ کی عبادت کا ایک بڑا حصہ تو ان چیزوں سے متعلق ہے جن کا کرنا اور جن کا بجا لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، کوئی غصہ دلا دے تو غصے کو پی ڈالنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایسی اللہ کی عبادات ہیں کہ جب تک انسان کرے گا نہیں، ایک ہزار مرتبہ نماز پڑھتا ہوں لکھ کر کے گلے میں ٹانگ لے، پاکٹ میں لے لے، کبھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز صرف زبان کا معاملہ نہیں ہے، عملی طور پر اس کو بجا لانا ہے۔ تو عبادات کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان عبادات کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جن کو بجا لانا، جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر دو، عبادات کا ایک بڑا حصہ ہے جن سے باز رہنا ضروری ہے، جیسے شرک، کفر، بدعات، حرام کاریاں، زنا، چوری، شراب نوشی، رشوت، یہ بہت ساری حرام چیزیں جو ہیں اللہ نے جیسے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ویسے فرمایا ولا تقربوا الزنا، خبردار تم لوگ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو رب العالمین نے کہ ساری عبادات جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، کچھ کا کرنا ضروری ہے اور کچھ کا ترک کر دینا، یعنی فرائض اور واجبات کا بجا لانا ضروری ہے، محرمات اور منکرات محظورات ناجائز چیزوں کا چھوڑنا عبادت ہے۔ اسی لیے اب آپ غور کریں کہ صبر کیسے آدھا، روزہ کیسے آدھا صبر ہے۔ صبر کی ضرورت ہے کہ انسان، صبر کی ضرورت ہے فرما برداری کے لیے بھی اور نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی، صبر کی ضرورت ہے نیکی
نیکیاں کرنے کے لیے بھی اور برائیوں سے بچنے کے لیے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہر برائی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ انسان کی خواہشات اور انسان کی شہوات۔ انسان کی خواہش اگر ہوگی تبھی شراب پیے گا، انسان کی خواہش، انسان کے مال کی خواہش پیدا ہو جائے ناجائز تو حرام مال کمانے پر، سود رشوت پر، چوری پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ اس کی مال کی خواہش جو ہے۔ جتنی خواہشات ہوتی ہیں ناجائز حرام، ہر برائی کے لیے کا جو سبب جو بنتا ہے دوستو وہ خواہشات ہے۔ اور روزہ سب سے زیادہ بڑا عمل ہے جس سے انسان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کی خواہشات کو کچلنے اور اس کے دبانے کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ ہے۔ اسی لیے جب انسان نے روزہ رکھا اور روزے کے ذریعے انسان کی شہوات اور خواہشات قابو میں آ گئیں اور دب گئیں اور ٹوٹ گئیں تو اب حرام چیزوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ تو عبادت کا دوسرا پہلو جو ہے میرے بھائیو، محرمات اور منکرات سے بچنا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ انسان اپنے خواہشات پر قابو پا لے۔ اور خواہشات پر قابو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے کیا بنایا ہے؟ روزہ، وہ بھی مسلسل لگاتار 1 مہینے کا روزہ ہے۔ اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہتے ہیں، آپ کا بچہ بہت بدمعاشی کرتا ہے تو کھانا بند کر دیتے ہیں، کیوں؟ پتہ چل گیا اس پر جو شیطان سوار ہے، شرارت اوپر آمادہ کر رہا ہے، ایسا کرو بھوکا رکھو تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں۔ تو میرے بھائیو بات اصل یہ ہے کہ خواہشات، جتنا انسان کا پیٹ بھرتا ہے، جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کی شہوات ابھر کر کے آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے روزے کے ذریعے آپ کی خواہشات پر آپ کو قابو دینے کا ارادہ کیا، مقصد ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے روزہ رکھا تو نقصان، آپ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائیں، کیوں؟ آپ نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا ہے۔ اور ہمیشہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ جو بنتا ہے دوستو، وہی نفسانی خواہشات اور شہوات کا پورا کرنا ہے، غلام بن جانا ہے۔ اسی لیے سورہ مریم کی آیت جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا اور تمام انبیاء کے واقعات اور ان کے قصے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں، لیکن پھر اللہ نے فرمایا ان انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے اندر 2 برائیاں آ گئیں، اور انہی دونوں برائیوں کی بنا پر انبیاء کی نسلیں بھی ہلاک و برباد و تباہ ہوئی اور جہنم کے اندر داخل کر دی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا پہلی چیز تو یہ آئی کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کی پابندی ترک کر دیا۔ نماز کی پابندی وہ نہیں کر، نماز پڑھتے تھے لیکن جب دل میں آیا پڑھ لیا، جب دل میں نہ آیا نہ پڑھا، چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو نماز کی پابندی انہوں نے ترک کر دیا، نماز کو ضائع کیا۔ نمبر 2 رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیا، نماز چھوڑا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ نماز فرائض سے بدعے اور محرمات و منکرات کرنے لگے۔ جب انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات و شہوات کی پابندی کیا تو رب العالمین فرماتے ہیں تھی تو اولاد انبیاء کی، بڑے اعلیٰ نسب ذات برادری کے تھے، انبیاء کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے جب نماز کو چھوڑا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو اللہ فرماتے ہلاک و برباد ہوئے۔
فسوف یلقون غیا، ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ماہ رمضان کا روزہ اس نیت سے رکھیں کہ اس روزے کی برکت سے ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پا لینا ہے، ہمیں اپنے نفسانی خواہشات سے کو کچلنا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ تصور ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں خواہشات پر قابو پانے کو حکم دیا۔ تو جیسے رمضان میں آپ حرام چیزوں سے بچتے ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔